بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری معلومات دیکھنے اور سننے والے بھائی اور بہنوں السلام علیکم۔ 600 سال تک 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والی سلطنت عثمانیہ کے قیام میں ارطغرل غازی کا بہت اہم کردار ہے۔ آج سے 6 سال پہلے یعنی 2014 تک دنیا میں بہت ہی کم لوگ ارطغرل غازی کے نام سے واقفیت رکھتے تھے۔ کاغذ و قلم کو اوڑھنا بچھونا بنانے والوں میں سے بھی صرف وہ لوگ ارطغرل غازی کو جانتے تھے جنہیں تاریخ سے واقفیت حاصل تھی۔ 2014 میں ارطغرل غازی کا نام ترکی کی ٹی وی سکرینز پر سنائی دینے لگا۔ یہ نام ترکی سے ہوتا ہوا عرب دنیا میں پہنچا۔ وہاں اس نام نے ایسی دھوم مچائی کہ سارا عرب اس نام کا گرویدہ ہو گیا۔ عرب حکمرانوں نے اس نام پر بننے والے ڈرامہ پر پابندیاں بھی لگائیں۔ اس کے باوجود عرب مرد و خواتین نے اس نام کو پروموٹ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج 6 سال بعد حال یہ ہے کہ ارطغرل کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ہر سمت سے ارطغرل نام کی گونج سنائی دیتی ہے۔ آئیے ہم آپ کو 4 کتابوں کے ریفرنسز سے اس عظیم مجاہد کی مختصر داستان سناتے ہیں۔ دوستو، 13ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں شاہان خوارزم کی قوت عروج پر تھی۔ ایران و خراسان سے لے کر چین تک ان کی حکومت قائم تھی۔ اس سلطنت کے مختلف علاقوں میں بیشتر ترک قبیلے آباد تھے کہ اچانک چنگیز خانی طوفان اٹھا اور اپنی تمام تر ہولناکیوں سے سلطنت خوارزم کو پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترک قبائل نے جنوب کی طرف ہجرت کی۔ ان میں سے بعض قبائل ایران و شام پہنچے اور وہاں 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں بہت کچھ اقتدار حاصل کیا اور ترکمانی مشہور ہوئے، جبکہ بعض قبائل ایشیا کوچک یعنی سینٹرل ایسٹ جو کہ آج کا ترکی ہے وہاں سلجوقیوں سے آ ملے۔ انہی ترک قبائل میں سے جو چنگیز خان کے حملے کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے پھر رہے تھے ارطغرل غازی کا قبیلہ بھی تھا۔ یہ قبیلہ سلیمان شاہ کی قیادت میں اناطولیہ کے علاقوں میں آ بسا اور اخلاط شہر کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ 1230 کو سلیمان شاہ ایک دریا میں ڈوب کر فوت ہو گیا اور ارطغرل غازی کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ارطغرل غازی نے ہجرت کو مسلسل جاری رکھا اور سلطان علاء الدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہو گیا۔ یہ جماعت جو صرف 420 گھرانوں پر مشتمل تھی، سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے قونیہ کی طرف بڑھ رہی تھی کہ راستے میں انگورہ کے قریب ارطغرل کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ وہ ان دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ ایک فریق تعداد کے لحاظ سے کمزور ہے جبکہ دوسرا فریق قوی ہے، ارطغرل اپنے 400 سواروں کے مختصر دستے کے ساتھ کمزور فریق کی حمایت کے لیے میدان میں کود پڑا اور بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ مضبوط فریق کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد ارطغرل کو معلوم ہوا کہ جس فریق کی اس نے بروقت مدد کی وہ سلطان علاء الدین کی فوج تھی جسے منگولوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ ارطغرل کے اس کارنامے کے سرے میں سلطان علاء الدین نے اسے سغوت شہر جاگیر میں دے دیا۔ ارطغرل کی جاگیر چونکہ بازنطینی سلطنت سے متصل تھی اس لیے بازنطینی قلعہ داروں سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی۔ ارطغرل نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی بہادری کا سکہ بٹھا دیا اور اس کی فتوحات کا اثر یہ ہوا کہ بہت سے ترک قبائل جو پہلے سے ایشیا کوچک میں آ بسے تھے اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور اس کی لڑائیوں میں شریک ہونے لگے۔ اس طرح ارطغرل کی قوت روز بروز ترقی کرتی گئی اور اس کا اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ سلطان علاء الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت و اقتدار حاصل کرنا تشویش کا باعث ہوتا، لیکن سلجوقی سلطنت اندرونی اختلافات اور امراء کی غداریوں کی بنا پر کمزور ہو گئی تھی۔ ایک طرف تاتاری سلطنت کے بیشتر علاقوں پر قابض ہو چکے تھے جبکہ دوسری طرف عیسائی آئے روز حملہ کرتے تھے۔ الغرض سرحدی علاقوں میں مسلسل جنگ جاری رہتی۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسا وفادار اور دلیر نائب کی فتوحات سے سلطان علاء الدین کو بجائے تشویش کے اطمینان نصیب ہوا
اور اس نے ارطغرل کو مزید انعامات عطا کیے۔ چنانچہ جب بنی شہر اور بروسہ کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل نے سلطان کے نائب ہونے کی حیثیت سے عیسائیوں اور منگولیوں کے متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس شہر کو بھی اس کی جاگیر میں دے دیا۔ نیز ارطغرل کو اپنے ہراول دستے کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ اس وسیع علاقے میں بکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے، جیسے قلعہ حصار، بلجیک، انینی وغیرہ، لیکن اس علاقے کے اکثر حصوں پر خودسر امیروں کا قبضہ تھا۔ اس لیے اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل اور اس کے بعد عثمان کو مدتوں جنگیں کرنی پڑیں۔ ہلال سلطان علاء الدین کے علم کا نشان تھا۔ ارطغرل نے بھی اس کے نائب ہونے کی حیثیت سے اس نشان کو اختیار کیا، جو آج تک ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے۔ 1288 کو ارطغرل 90 سال کی عمر میں فوت ہوا اور سغوت شہر میں اس کی تدفین ہوئی۔